دوستو ہسٹری ورلڈ میں خوش آمدید۔ عینی شاہ دین کے مطابق صدام حسین نے پھانسی سے پہلے غسل اور وضو کر کے پہلے نماز فجر ادا کی، پھر خود چل کر پھانسی گھاٹ تک آئے، یعنی سیاہ نقاب پہنانے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے نقاب پہننے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ کھلی آنکھوں سے امریکی اماں پر دی جانے والی پھانسی کے پھندے پر جھول جانے کو اپنی شہادت تصور کرتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ صدام حسین کو کب، کیوں اور کس طرح پھانسی دی گئی۔ ٹی وی کے مختلف چینلز پر پھانسی کی جو تصویری رپورٹ دکھائی گئی، اس میں صدام حسین پھانسی سے چند لمحے قبل تک انتہائی مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہے تھے، گویا انہیں پھانسی پر چڑھنے کا کوئی خوف اور ملال نہیں تھا۔ جارج آرویل نے کسی شخص کو پھانسی پر لٹکتے دیکھا تو لکھا، اس سے پہلے میں نے اس طرح کا منظر کبھی نہیں دیکھا۔ وہ ایک حیران کن نظارہ تھا، ایک صحت مند آدمی کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ پھانسی کا یہ منظر دنیا کو حیران اور پریشان کر گیا۔ مرنے والا صدام حسین تھا، اس کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا۔ اس کی پھانسی کے منظر کو کیمرہ فون پر ریکارڈ کرنے کے بعد انٹرنیٹ پر ریلیز کر دیا گیا۔ بعد اخبارات نے جو تصویریں شائع کیں وہ بھی دل دہلا دینے والی تھی۔ صدام حسین کو بڑی بے رحمی سے مارا گیا اور بڑے سفاکانہ انداز میں قتل کیا گیا۔ دوستو آئیے پھانسی سے قبل صدام حسین کے آخری لمحات پر نظر ڈالتے ہیں۔ صدام حسین کے آخری سفر کا آغاز 30 دسمبر ہفتے کے روز صبح 5 بجے ہوا۔ وہ بغداد ایئرپورٹ کے قریب کیمپ میں امریکیوں کی قید میں تھا۔ امریکی اسے لے کر شہر کے قلب میں ایک اور امریکی اڈے کیمپ جسٹس کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں اسے عراقی نیشنل پولیس کی نو تربیت یافتہ یونٹ کے حوالے کر دیا گیا۔ 5:30 بجے وہ عراق کی مکمل تحویل میں تھا۔ صدام حسین کو پھانسی والے کمرے میں لے جایا گیا۔ دروازے پر 3 نقاب پوش جلاد اس کے خیر مقدم کے لیے وہاں پر موجود تھے۔ عدالت کا ڈپٹی پروسیکیوٹر، عراقی ہائی ٹریبیونل کا ڈپٹی چیف جج منیر الہلال، عراقی پارلیمنٹ کا رکن سمیع العسکری، صدام حسین کے آخری لمحات کے عینی شاہدین تھے۔ صدام حسین نے کمرے میں موجود تمام اشخاص پر نظر ڈالی، جیسے وہ جاننا چاہتا ہو کہ اسے موت کے سپرد کرنے والے کون کون ہیں۔ صدام حسین جج کے سامنے بیٹھ گیا، تب جج نے بلند آواز میں وہ فیصلہ پڑھنا شروع کیا جس میں اسے انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا، جس کے تحت اب اسے پھانسی دی جانی تھی۔ اس دوران صدام حسین عراق، عراقی عوام اور فلسطینیوں کے لیے زندہ باد کے نعرے لگاتا رہا۔ جج نے فیصلہ مکمل کیا تو صدام حسین بھی خاموش ہو گیا۔ وہ حوصلے میں تھا، اس نے خود کو پوری طرح سنبھال رکھا تھا۔ جب اسے دوبارہ پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا گیا تو موت کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے وہ پرعزم اور پر اعتماد تھا۔ تب جنرل پروسیکیوٹر نے پوچھا کہ وہ اپنے قرآن پاک کا نسخہ کسے دینا چاہتا ہے، تو صدام حسین نے عراق کی انقلابی عدالت کے سابق جسٹس عواد کا نام لیا۔ اس کو بھی بعد میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ اب عراقی نیشنل سیکیورٹی کے ایڈوائزر نے صدام حسین سے پوچھا، کیا اسے اپنے کیے پر کوئی خوف یا ندامت ہے؟ نہیں، اس نے بلا جھجک جواب دیا، میں ایک جنگجو ہوں جسے کوئی خوف نہیں۔ میں نے اپنی زندگی جارحیت کے خلاف لڑتے اور جہاد کرتے ہوئے گزاری ہے۔ اس راستے کا انتخاب کرنے والے کو کس چیز کا خوف؟ اس دوران ایک اور گارڈ نے غصے میں کہا، تم نے ہمیں تباہ کر دیا، تم نے ہمیں قتل کیا اور ہمیں غربت اور افلاس کی زندگی دی۔ صدام حسین نے سخت لہجے میں جواب دیا، میں نے تم لوگوں کو غربت اور دکھوں سے بچایا اور تمہیں تمہارے دشمن ایرانیوں اور امریکیوں سے بچایا۔ اب صدام حسین کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت یا کشمکش نہ کی، اس کے ہاتھ کھولے گئے اور ان کو پچھلی جانب باندھ دیا گیا۔ اس کے چہرے پر تعصب یا ندامت کی کوئی جھلک نہیں تھی۔ اس نے اپنا سر اسی طرح بلند کیے رکھا۔ جلاد نے اس کو آنکھوں پر پٹی باندھنے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جلاد نے اس کی گردن کے گرد سکارف لپیٹنے کے لیے کہا تاکہ پھانسی کا رسہ گردن کے لیے تکلیف دہ نہ ہو، تو صدام حسین نے اسے قبول کر لیا۔ اب وہ پھانسی کے تختے پر کھڑا تھا۔ اس نے آخری دعا مانگی، آنکھیں کھلی رکھیں۔ اس کی آواز اور لہجے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس نے امریکیوں اور ایرانیوں کے خلاف نعرہ لگایا۔
6:10 پر تختہ کھینچ دیا گیا۔ صرف 1 منٹ میں اس کا جسم ساقط ہو گیا۔ اس کی روح پرواز کر گئی لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ سکارف کے باوجود اس کی گردن میں گہرا زخم آ گیا تھا۔ صدام حسین کا مردہ جسم پھانسی کے پھندے پر 9 منٹ تک جھولتا رہا، پھر اسے اتار دیا گیا۔ دوستو، صدام حسین کی پھانسی میں مغربی طاقتوں خاص کر کے امریکہ کے شرمناک کردار پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ صدر بش نے صدام حسین کی پھانسی دیے جانے پر کہا، ان کی پھانسی عراق کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ بش انتظامیہ صدام حسین کی پھانسی کو ایک خود مختار عراقی حکومت کا فیصلہ قرار دے رہی تھی۔ امریکی انتظامیہ دنیا بھر کو یہ بھی باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی صدام حسین کا مقدمہ نہایت شفاف اور غیر جانبدار طور پر ٹرائل کیا گیا ہے، جبکہ عراق کی نام نہاد حکومت اور عدلیہ امریکی حکومت کے زیر سایہ فیصلے کرتی رہی۔ صدام حسین کا سارا مقدمہ امریکی عدلیہ اور امریکی انتظامیہ کے زیر تسلط رہا۔ امریکی فوج نے صدام حسین کو 13 دسمبر 2003 کو ان کے آبائی علاقے تکریت کے قریب ایک زمین دوز ٹھکانے سے گرفتار کر کے عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کیا۔ ان کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے وکلاء، گواہ اور جج قتل کر دیے گئے۔ صدام حسین نے پھانسی کے فیصلے کے خلاف اپیل کی، جسے 9 ججوں کے پینل نے خارج کر کے اسے 30 روز کے اندر اندر پھانسی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ صدام حسین کے وکلاء نے ایک درخواست دائر کی کہ صدام حسین ایک جنگی مجرم ہیں، انہیں جنیوا کنونشن کے تحت تحفظ ملنا چاہیے، لیکن امریکہ کی ایک وفاقی عدالت کے جج نے ان کی اپیل مسترد کرتے ہوئے صدام حسین کی سزائے موت کو برقرار رکھا۔ امریکہ نے صدام حسین کو پھانسی چڑھانے میں عجلت سے کام نہیں لیا، بلکہ ان کی پھانسی سے دوہرا مقصد حاصل کیا۔ صدام حسین کو عین اس روز پھانسی پر چڑھایا گیا جب عراقی قوم عید قرباں منا رہی تھی۔ یوں عید والے دن صدام حسین کو پھانسی دے کر امریکہ اپنے مکروہ عزائم پر عمل کر کے اسلامی دنیا کو ایک سبق آموز سزا دینا چاہتا تھا۔ عراقی قانون کے مطابق عید اور حج کے روز کسی مجرم کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی۔ اگر امریکہ کو عراقی آئین کی پاسداری کا خیال ہوتا تو یقیناً وہ عید الاضحیٰ کے دن صدام حسین کی پھانسی کو مؤخر کر دیتے، یا پھر عراقی عدلیہ اور عدالت میں آزادی کار فرما ہوتی تو وہ ایک غیر آئینی اقدام پر عمل نہ کرتی۔ اس دوران عراقی حکومت محض ربڑ سٹیمپ کی حیثیت رکھتی تھی، اصل فیصلے تو امریکہ ہی کر رہا تھا۔ صدام حسین کو عید الاضحیٰ کے دن پھانسی چڑھانا امریکی عدلیہ کی جانبداری اور معتصب امریکی حکومت کی آنت کا ایک سیاہ فیصلہ ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کامنٹس میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔